अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को सूरह वाक़िया की फ़जीलत के बारे में बताऊँगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया की तिलावत की बरकत से हमारे माली हालात बदल दिए और हमारी ज़िंदगी बदल दी। तो ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है कि मेरी शादी हुई थी। मैं उस वक़्त जो है एक स्टूडेंट थी, हॉस्टल में होती थी मैं। तो ये था कि मेरे जो है ना, मेरी जो इन-लॉज़ थे, मेरे ससुराल, वो काफ़ी वो वेल ऑफ फैमिली थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की सैलरी जो थी ना उस वक़्त सिर्फ़ 30,000 थी। तो उसमें वो 15,000 जो है अपने फ़ादर को दे देते थे। हालाँकि मेरे ससुर की उस वक़्त तकरीबन 7-8 लाख मंथली इनकम था उसका। लेकिन फिर भी वो जो है ना, मेरे हस्बैंड को भी कहते थे कि आपने जो है ना आधी सैलरी देनी है मुझे। तो फिर मैं उस वक़्त जो है जब हॉस्टल में थी, तो हॉस्टल के भी अखराजात वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे हस्बैंड अपना गुज़ारा भी करते थे, क्योंकि ख़ुद भी वो कहीं दूर, घर से दूर थे, एक प्रोजेक्ट पे थे। तो उनका ये था कि रहाइश तो उनका फ्री था, लेकिन उनका खाना-पीना वग़ैरह वो ख़ुद भी करते थे और उस पे, और मेरे हॉस्टल के ख़र्चे भी थे। तो हमारा जो है गुज़ारा बहुत मुश्किल से होता था। और कभी-कभी मैं अपने अब्बू से भी जो है ना पैसे माँग लेती थी कि जो है ना, क्योंकि हॉस्टल के अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और तो बस ये था कि बहुत मुश्किल से गुज़ारा हमारा हो रहा था। तो और दूसरा ये था कि शादी जो है मेरी सर्दियों में हुई थी, तो मेरे पास सिर्फ़ फैंसी कपड़े और सर्दियों के कपड़े थे। जब मौसम चेंज हुआ, तो मेरे पास गर्मियों के कपड़े भी नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 4,000 रुपए दे दिए। तो मैं अपनी सास के साथ, जो मेरे हस्बैंड की स्टेप मदर थी, स्टेप मदर हैं जो सौतेली माँ है ना उसकी, उसके साथ मैं बाज़ार गई, तो मैंने 4 सूट जो हैं ख़रीदे। और जब हम घर आए, तो मेरी सास ने मेरे ससुर को मेरे कपड़े दिखाए, तो उनमें से मैंने 2 सूट जो है ना अच्छे ख़रीदे थे। उनमें से भी जो सबसे अच्छा सूट था ना मेरा, वो मेरे ससुर ने उठाकर कहा कि ये तो तुम्हारी सास के साथ अच्छा लगेगा। ख़ैर मैं ख़ामोश हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड के पास तो और पैसे भी नहीं हैं, और मुझे हॉस्टल भी जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो ख़ैर मैं ख़ामोश हो गई। तो अगले दिन मेरे ससुर ने मेरे और मेरे हस्बैंड को खूब सुनाई, खूब बातें सुनाई, और मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम्हें चाहिए था कि तुम बीवी के लिए तुमने कपड़े खरीदे, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपनी माँ के लिए, जो उसकी सौतेली माँ थी ना, उसके लिए खरीदते, अपनी बहनों के लिए खरीदते। तो ख़ैर जो है ना, उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा मैं रोई। और मैं यही कह रही थी कि यार, मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी ऐसे लोगों में क्यों करवाई है। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे ना मेरे साथ, तो इसलिए जो है ना, बस मैं बिल्कुल ख़ामोशी से जो है ना अपना गुज़ारा करती थी। इसके बाद मेरे सास-ससुर ने जो है ना मेरा जीना हराम कर दिया था। 1 माह बाद, और मैं बस फिर ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब घर आती थी थोड़ी दिनों के लिए, और मैं ज़्यादातर हॉस्टल में ही होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी कहीं और उसका प्रोजेक्ट था, तो वो उधर होता था ना। तो ख़ैर 1 माह बाद, 1-2 माह बाद जो है ना, मेरे हस्बैंड की जो है ना वो जॉब हो गई बाहर, अब्रॉड में, तो वो चले गए बाहर। तो मैं ज़्यादातर हॉस्टल में रहने लगी ना, मैं बहुत कम जाती थी। अक्सर ईद वग़ैरह पे इस तरह मैं जाती थी, वरना मैं बस हॉस्टल में ही होती थी। तो मैं हॉस्टल में रोज़ाना जो है ना बहुत ज़्यादा ख़फ़ा रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो बाहर थे अब्रॉड में, तो उनकी जो सैलरी थी वो भी इतनी ज़्यादा शुरू में नहीं थी, और उसमें भी वो इस तरह करते थे कि हाफ़ सैलरी अपने फ़ादर को उधर से भी सेंड करते थे। हालाँकि मेरे ससुर को जो है ना उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 8 लाख उस ज़माने में थी।
خیر میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، اکثر روتی تھی کہ ایسے حالات میں میرے ہسبینڈ مجھے اپنے ساتھ کیسے رکھیں گے باہر کی ملک میں، کیونکہ باہر کنٹری میں فیملی رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ کی سیلری بھی اچھی نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے نا فیملی کو رکھنا۔ تو یہ تھا کہ اکثر میں ہاسٹل سے بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ جب شاپنگ کے لیے جاتی تھی تو میری فرینڈس جو ہے نا مجھے کہتی تھی کہ یار تم تو اچھے اچھے کپڑے خریدو، یہ عام سے کپڑے جو ہے نا مت خریدو، شادی شدہ ہو، تمہارے ہسبینڈ ابراڈ میں ہے، باہر ہے، تو آپ کیوں اس طرح وہ کرتی ہو۔ خیر میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی کیونکہ یار انسان کو اچھا نہیں لگتا نا۔ تو ایک دن میں بہت ہی پریشان تھی، تو میرے ذہن میں ویسی آیا کہ میرے دل کو تھوڑا سکون ملے، تو میں نے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کیا۔ میں رات کو روزانہ جو ہے نا سورہ واقعہ پڑھتی تھی، اور روزانہ میں سورہ واقعہ پڑھتی تھی، اور صبح جو ہے میں سورہ یاسین پڑھتی تھی، رات کو میں سورہ واقعہ پڑھتی تھی، اور ساتھ میں سورہ رحمان بھی میں پڑھتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے میں نے کہیں سنا تھا کہ سورہ واقعہ سے جو ہے نا یہ مالی حالات بدل جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مالی حالات اچھے کر دیتے ہیں۔ تو خیر میں تقریباً کچھ مہینوں کے اندر اندر جو ہے نا میرے ہسبینڈ کی پروموشن ہو گئی۔ جب میں نے سورہ واقعہ شروع کیا، روزانہ میں پڑھتی تھی، اور میں بھی پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر چلی گئی، تو پھر ہمارے حالات جو ہے دن بہ دن بہتر ہوتے گئے، اور اب جو ہے اللہ کو شکر ہے ماشاء اللہ سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گھر گاڑی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ اور میں جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی نا، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس سے زیادہ عطا کیا ہے۔ تو جی فرینڈز، یہ تو تھی میری سٹوری، اور میں اب جو بھی جب اس طرح کوئی ملتا ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ یار ہماری مالی حالات خراب ہے، تو میں ان سب کو میں یہی کہتی ہوں ان کو کہ آپ لوگ جو ہے نا روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت رات کو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیب سے آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میری بہن ہے، وہ مجھ سے بڑی ہیں، ان کی جو ہے نا ان کی بھی مالی حالات صحیح نہیں تھے، وہ ایک کرائے کے گھر پہ رہ رہے تھے، اور جو ہے ان کے بچوں کی فیسیں وغیرہ بھی پوری کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا، وہ بہت مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو، اور وہ اس طرح ہر وقت یہ خفا رہتی تھی کہ میری باقی بہنوں میں سب رشتہ داروں کے پاس جو ہے نا گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا شروع کرو سورہ واقعہ کی تلاوت رات کو روزانہ کیا کرو۔ تو اس نے وہی شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد جی مجھے بتایا ان لوگوں نے گاڑی خریدی تھی، اور بہت پیاری گاڑی خریدی تھی، تو میں بہت خوش ہوئی۔ اور اب اللہ کا شکر ہے، ان کی اپنی گاڑی ہے، گھر ان لوگوں نے اپنا بنایا ہے، اور بچوں کی جو اخراجات ہے وہ بھی صحیح طرح سے مطلب وہ افورڈ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے جن کے حالات برے ہیں اور جن کے اچھی بھی ہیں، سب جو ہے نا روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت سے کبھی بھی آپ کے رزق میں جو ہے کمی نہیں آئے گی، رزق میں تنگی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو ضرور اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جی سورہ واقعہ کی فضیلت کے لحاظ سے کافی حدیث بھی موجود ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورہ محتاجی کو دور کرنے والی سورت ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تو جی فرینڈز، آپ لوگ بھی اپنا روٹین بنائیں، اپنا معمول بنائیں
کہ روزانہ رات کو جو ہے اپنے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ یقین جانو کچھ مہینوں کے اندر اندر جو ہے نا آپ لوگوں کے مالی حالات بدل جائیں گے، مالی حالات آپ لوگوں کے بہتر ہو جائیں گے۔ کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ بھئی پیسے کم ہیں، پیسے نہیں ہیں، اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ تو بالکل بھی جو ہے نا یہ فکر آپ لوگوں کو نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ لوگوں کو عطا کرے گا۔ تو جی فرینڈز، میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور شیئر جو ہے اپنے ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا اس کو سن کے کافی لوگ جو ہے نا ان کے حالات بدل جائیں گے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اور جی فرینڈز، آپ لوگ جو ہے نا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔